نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن۔ آج کے پروگرام کی شروعات رب کریم کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں قاری حسنین رضا صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں۔ جناب قاری حسنین رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔
صدق اللہ العظیم. یہ ایک بات تو سب کے سب جانتے ہیں، یہ ایک بات تو سب کے سب جانتے ہیں، مٹھاس اسم احمد کی لب جانتے ہیں. جو پلکیں سجاتے ہیں بس ان سے پوچھو، جو پلکیں سجاتے ہیں بس ان سے پوچھو، مزے نعت کے وہ عجب جانتے ہیں. یہ شمس و قمر نقش پا کی بدولت، یہ شمس و قمر نقش پا کی بدولت، چمکنے دمکنے کا ڈھب جانتے ہیں. میں نعت رسول مقبول کے لیے ملتمس ہوں حافظ محمد رفیق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول کے لیے. حافظ محمد رفیق صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذرے اس خاک کے تابند ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابند ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، آقا تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں، تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں. لام یاتی نذیروں کا فی نظرین، لام یاتی نذیروں کا فی نظرین، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. انا فی تشیوں وسخاکاتم، اے گے سوئے پاک ابر کرم، اے گے سوئے پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی
گرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ البحر ولا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش ربا من بے کسو طوفان ہوش ربا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بس خامۂ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تا ارشاد احبا ناطق تا ناچار سے راہ پڑا جانا لمیاتی نظیروں کا فی نظرین مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. سبحان اللہ. آج کے پروگرام میں جہاں پر یونیورسٹی کے ہمارے کولیگس شرکت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسکول کے بچوں نے بھی اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کی ہے. ہماری آج کے شرکاء کی بچوں کی طرف سے نمائندگی کے لیے آج کشمیر کے موضوع پر اظہار خیال کے لیے تشریف لاتی ہیں ہبہ فاطمہ. صدر ذی وقار اور معزز حاضرین، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ آج کا سب سے نازک اور اہم ترین موضوع ہے، خصوصاً پاکستان اور بالعموم عالم اسلام کے لیے. یہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کہ پچھلی صدی سے یوں کا تو چلا آ رہا ہے. یہ موضوع ہے کشمیر یعنی شرق پاکستان. کوئی آواز اب اٹھائے کہ کشمیر جل رہا ہے، کوئی آواز اب اٹھائے کہ کشمیر جل رہا ہے، کوئی انصاف اب دلائے کہ کشمیر جل رہا ہے. صدر علی وقار، پاکستان کو آزاد ہوئے 75 برس کا عرصہ گزر چکا ہے. ہر پاکستانی اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتا ہے، مگر کشمیری مسلمان آج بھی کسی مسیحا کے منتظر ہیں. آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے کہتے تھے اہل نظر ایران صغیر. کشمیر کو پاکستان کی شرق مانا جاتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب 1947 میں یہ وطن حاصل کیا تو معاہدے کے مطابق پاکستان
کشمیر پاکستان کی سرحد میں طے پایا، لیکن ہندوستان کی سرکار اور عوام کو یہ بات قابل برداشت نہ ہوئی اور آج بھی ہمارے کشمیری بھائی اور بہنیں غلامی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ جانے کیوں دبائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز، جانے کیوں دبائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز، میں پوچھتی ہوں کہاں اٹھائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز۔ معزز سامعین، آج یہاں جمع ہونے کا مقصد یوم کشمیر یعنی اپنے مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ میں آپ سب کے ساتھ مل کر آج پھر قائد اعظم کی اس آواز کو بلند کرنا چاہوں گی، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔ خواب آنکھوں میں سلامت رہیں تعبیر کی خیر، خواب آنکھوں میں سلامت رہیں تعبیر کی خیر، میرے مولا میرے مالک میرے کشمیر کی خیر۔ اور آج کے بچوں کا جذبہ دیکھتے ہوئے ایک شعر ان کی نظر، راستے دشوار ہیں لیکن میرے بچوں سنو، راستے دشوار ہیں لیکن میرے بچوں سنو، جاری رکھنا یہ سفر کشمیر پاکستان ہے۔ میں آج کے ہمارے دوسرے مقرر جن کا تعلق ہمارے کمپیوٹر سائنس کے ڈپارٹمنٹ سے ہے، ایمان فاطمہ جو کہ BScs کی اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اظہار خیال کے لیے تشریف لائیں۔ ایمان فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ میرے استاذہ کرام اور معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج اس موضوع پہ مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، وہ نہ صرف میرا نہ آپ کا بلکہ پورے دین اسلام کا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ ظلم کی انتہا ہوگی، ستمگر رہنما ہوں گے، ظلم کی انتہا ہوگی، ستمگر رہنما ہوں گے، صدائیں گونجتی ہوں گی مگر ہم بے زباں ہوں گے۔ آج کی صدی میں اس بات کا چرچہ عام ہے کہ ہم ایک آزاد ریاست ہے۔ ہر ایک کی زبان اسی بات کا ڈنگا کرتی سنائی دیتی ہے، لیکن کیا ایسا ہے؟ شاید آپ کا جواب ہاں ہوگا، یقیناً نہیں۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے۔ ہر پاکستانی اپنے آپ کو پاکستان کہنے پر بہت فخر محسوس کرتا ہے، لیکن آج بھی ہمارے کشمیر بھائی بہن اپنے ایک رہنما کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو آئے اور ان کو آزاد کروائے۔ آج کی تحریک میں میں نے اپنے الفاظ یوم یکجہتی کشمیر کے لیے قلم بند کیے ہیں۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور، آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور، کل جسے کہتے تھے ایران صغیر۔ کشمیر کو پاکستان کی شہرک کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم نے جب 1947 میں پاکستان حاصل کیا تو بہت سے معاہدے ہوئے اور ایک معاہدے میں کشمیر کو پاکستان کی سرحد میں ڈالا گیا، لیکن بھارت سے بالکل قابل برداشت نہ ہوا اور انہوں نے بے ایمانیوں کے تحت کشمیر کو ہم سے چھین لیا۔ انسانیت کی بے حرمتی، بے جا ظلم و ستم، قانونی حقائق کی خلاف ورزی آج بھی ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پر عروج پر ہے۔ آج بھی ہمارے کشمیری بہن اور بہنیں اسی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ جب کوئی کشمیری مسلمان ناجائز نقطۂ اجل کا شکار ہے تو کیوں کوئی بے عذر آواز نہیں اٹھائی جاتی سوائے کشمیریوں کے پختہ ارادوں اور جذبوں کے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ کشمیر کے لیے کئی جنگیں لڑی گئیں، مہم چلائی گئیں، پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر کو لے کر کئی معاہدے طے پائے، لیکن انڈیا کی چلاکی اور بے ایمانی ہمیشہ کشمیری مسلمانوں کے لیے حقوق کو دباتی رہی۔ کئی ماؤں کے بیٹے، کئی بہنوں کے بھائی ہم سے جدا ہوئے۔ آج ہمارے ملک کا تو یہ ہے کہ وزیر اعظم لندن بیٹھا ہے، اس کے لیے اتنے اتفاق کری جا رہے کہ ان کو واپس بلایا جائے، تو وہ جو ہمارے اتنے ظلم میں دبے مسلمان ہیں ان کے لیے کیوں نہیں کوئی کچھ کہہ رہا۔ آخر میں قائد اعظم محمد علی جوان کی اسی بات کے ساتھ اور آپ سب کے ساتھ اسی نعرے کو بلند کروں گی، کشمیر بنے گا پاکستان، اور کشمیر کی آزادی تک کشمیری اور پاکستانی عوام کا ایک ہی نعرہ رہے گا، کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ہماری آج کی تیسری اسٹوڈنٹ مقررہ ہیں الہام رفیق۔
الہام رفیق کا تعلق BS 3rd سیمسٹر سے ہے اور یہ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھیک نہیں آزادی ہے مانگے سے بھلا ملتی ہے کبھی. دل جوش میں لا فریاد نہ کر تاثیر دکھا تقریر نہ کر. طوفان سے الجھ شعلوں سے لپٹ مقصد کی طلب میں موت سے لڑ. طوفان سے الجھ شعلوں سے لپٹ مقصد کی طلب میں موت سے لڑ. حالات کو اپنے ڈھب پر لا کردار نبھا تاخیر نہ کر. صدر محترم ذی وقار مہمان خصوصی اور معزز سامعین کرام، آج کے اس موضوع بحث پر اظہار خیال کیسے کیا جائے جہاں 5-7 دہائیوں میں چنگیزی سیاست میں 70,000 کلابازیاں کھائی ہوں، جہاں گوئبز اور میکیاولی کے اندھے پیروکاروں کے ہاتھ میں سیاسی، معاشی اور عسکری طاقت ہو. طاقت کا اپنا قانون اور اپنی اخلاقیات ہوتی ہیں. جو تاریخ میں بھی یہی ہے کہ جو قومیں غالب آ جاتی ہیں فرمان امروز یعنی آرڈر آف دا ڈے انہی کا ہوتا ہے. بات تعداد کی نہیں استعداد کی ہوتی ہے. یہودی جو ازل سے ہمارے دشمن ہیں، ہم ان سے انصاف کی امید لگائے بیٹھے ہیں. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. جناب صدر، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کی جائے، عالمی برادری کے کردار پر بات کی جائے. انسانی حقوق کی دستاویز میں فرد کی آزادی، عدل و انصاف اور مساوات کا حق دیا گیا. اقوام عالم نے کشمیریوں کی جد و جہد کو جائز تسلیم کیا. اقوام عالم نے انسانی حقوق کمیشن نے 29 سالوں میں 1.5 لاکھ کشمیریوں کی شہادت کو جائز تسلیم کیا. انہوں نے 20,000 کشمیریوں کے بے گھر ہونے کو جائز تسلیم کیا. انہوں نے عورتوں کی عصمت دری کو جائز تسلیم کیا. PSA ASF اور ٹاڈا جیسے کالے قوانین کے تشدد کو جائز تسلیم کیا. اس تسلیم شدہ رپورٹ کے بعد آج بھی فوجی جیپوں کے ساتھ گھسٹتے کشمیری عورتیں، یتیم بچے اور بوڑھے عقوبت خانوں میں ظلم و ستم سہتے نوجوان پکار کر کہہ رہے ہیں وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے. شمشیر و سنا کی دھاروں پر کلمہ حق جو کہہ نہ سکے. 100 بار فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، رزم حق و باطل میں وہ مد مقابل رہ نہ سکے. جناب صدر، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی داستان بہت طویل ہے، لیکن ان 75 سالوں میں جو ظلم و ستم ہوا اس کا ذمہ دار کون؟ اگر عالمی برادری اپنا کردار ادا کرتی تو آج کشمیر میں لاکھوں شہادتیں نہ ہوتی. انسانی حقوق کی تنظیمیں جانوروں کے حق میں تو قراردادیں پاس کرتی ہیں، لیکن انہیں کشمیر میں لٹے پٹے کشمیری نظر نہیں آتے. حال ہی میں یورپی پارلیمنٹ کے بحیثیت ارکان نے اپنے دستخط سے کشمیر پٹیشن برطانوی وزیر اعظم کو پیش کی. اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر امریکہ اور برطانیہ میں کوئی افتاد آن پڑتی ہے تو منٹوں میں 60 ممالک متحرک ہو جاتے ہیں، تو کشمیریوں کے لیے اپنا کردار ادا کیوں نہیں کر رہے؟ ان تمام دلائل کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر عالمی برادری کا کردار مجرمانہ ہے. کشمیر کے مسئلے پر عالمی برادری کا کردار متعصبانہ ہے. کشمیر کے مسئلے پر عالمی برادری کا کردار منافقانہ ہے. کشمیر کا بچہ کہہ رہا ہے اے رہبر قوم تیری دانش بیمار پہ تھو، اقوام بدبخت یہ دوغلے کردار پہ تھو، زور کے سامنے کمزور تو کمزور پہ زور، عادل شہر تل عدل کے معیار پہ تھو. جناب صدر، کشمیری خون میں لت پت UNO سے پوچھ رہے ہیں ہمارا قصور کیا ہے؟ اگر سوڈان کو آزادی مل سکتی ہے، اگر ہانگ کانگ کو آزادی مل سکتی ہے، اگر آئرلینڈ کو آزادی مل سکتی ہے، اگر مشرقی تیمور کو آزادی مل سکتی ہے، تو کشمیریوں کو آزادی کیوں نہیں دی جا رہی؟ آج کشمیری خون میں لت پت اس بات کا عزم کا اظہار کر رہے ہیں وہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے رہرو ہیں منزل پہ ہی جا کے دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. یہ سبز ہلالی پرچم ہے، ہر حال میں یہ رہرائے گا، یہ نغمہ آزادی کا ہے، دنیا کو سنا کر دم لیں گے. معزز سامعین، جس قوم کے بچوں کا حال یہ ہو
اس قوم کو شکست کون دے سکتا ہے؟ ہمارے آج کے میزبان مقرر ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آج کے موضوع پر اظہار خیال کے لیے تشریف لائیں۔ جناب ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں محترم سامعین و حاضرین، سورۃ النساء میں ایک ایسی آیت ہے کہ جس کا ترجمہ اگر آپ سن لیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ایسا لگے گا کہ وہ کشمیر کے بارے میں ہے۔ 75 نمبر آیت ہے، جا کے اس کو پڑھیے گا۔ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پہ غزوہ احد اور جہاد کا ذکر کرتے ہوئے منافقین کا تذکرہ کیا ہے، جو دشمن سے لڑنے سے گھبراتے رہتے ہیں اور شہادت کی تمنا ان کے اندر نہیں ہوتی، اور پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ نکل کے درمیان میں واپس لوٹ جاتے تھے۔ تو غزوہ احد میں بھی انہوں نے ایسے کیا، اور غزوہ احزاب میں بھی، اور وہاں پہ فرمایا کہ پھر چلتے چلتے رب نے کہا کہ تم کیوں نہیں ان سے رب کی راہ میں قتال کرنا چاہتے، جب کہ بہت سے مرد، عورتیں اور کمزور بچے وہ التجائیں کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، ہمیں ان ظالموں کی بستی سے کم از کم باہر نکال دے۔ ہم دنیا کی فراوانیاں نہیں مانگتے، ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نجات عطا کر دے۔ واجعل لنا من لدنک ولیا، اور ہمیں اپنا کوئی ساتھی نصیب کر دے۔ واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اپنا کوئی مددگار ہماری طرف بھیج دے۔ تو یہ ہم جو کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم بھیج دے، طارق بن زیاد بھیج دے، صلاح الدین ایوبی بھیج دے، تو اس کی جو تربیت کا جو بندوبست ان کی ماؤں نے کیا تھا وہ ہماری مائیں کر رہی ہیں۔ ہمیں کیا فکر ہے کہ بچے کا اچھا فیوچر بن جائے؟ اس لیے کشمیر پہ جتنی بھی بات ہوتی ہے، اس کو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے عمل سے جوڑے۔ اس کے 3 درجے ہیں، یا تو اپنے ہاتھ سے روکے ظلم کو، وہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، ایون کہ ان کی فوجیں ظلم کر سکتی ہیں اور ہماری فوج کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ظاہر ہے پوری دنیا کا پریشر ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ جو وہ خود لوگ بیچارے مظلوم ہیں، ان کو اپنے دفاع کے لیے بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ فریڈم آف سپیچ جو پورا یورپ اور امریکہ اور 1.5 ارب آبادی کا بڑا ملک جو انڈیا، فریڈم آف سپیچ، آزادی اظہار، اور ان کے منہ پہ تالے لگائے ہیں، اوپر سے مارا بھی جاتا ہے، اور عورتوں کی بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ ہے بزدلی اور تعصب۔ اگر یہ بارڈر کھلے ہوتے تو مسلمانوں کے ہاتھوں یہ ان کی درگت جو بنتی، ہندوؤں کو پتہ چلتا کہ مسلمان کبھی بھی موت سے تو ڈرتا نہیں ہے، لیکن ہر چیز کی پابندی ہے، نہ کوئی وہاں پہنچ سکتا ہے اور نہ ان کی مدد کر سکتا ہے۔ اس وقت کشمیر کے جو ہمارے بھائی اور بہنیں اور بزرگ جس مصیبت کا شکار ہیں، اتنے ظلم آپ دیکھیں کہ مکی زندگی پہ جو مسلمانوں پہ ہوتے تھے، ہر چیز کی پابندی تھی۔ ایون کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک جو پیغمبر علیہ السلام کا بائیکاٹ کیا گیا، الکفر ملت واحدہ، پیغمبر علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا کہ ساری کے سارے کافر دنیا میں ایک قوم ہے، اگرچہ ان کے جغرافیائی اور لسانی اختلافات شدید ہوں، مگر جب مسلمانوں کے خلاف آئیں گے تو وہ ایک ہو جائیں گے۔ افسوس کہ کاش کے مسلمان بھی ایک ہوتے۔ تو شیب ابی طالب میں نبی پاک کو بند کیا، صحابہ کو، آپ کے اہل بیت کو، اور ان کے اوپر کھانا بھی بند کیا، پانی بھی۔ چمڑے کو کاٹ کے وہ چوس کے، کھجوروں کی گٹلیاں چوس کے گزارا کرتے تھے، کوئی ان کو کھانا نہیں دیتا تھا۔ اور بنو ہاشم کے کچھ نوجوان اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بندوں کو اور ہماری بہنوں کو ہمارے لوگوں نے قید کر دیا، یہ ذلت اور عار قیامت تک ہمارے ساتھ جائے گی، اور انہوں نے وہاں پہ اس بائیکاٹ کو ختم کیا۔ لیکن دیکھ لیں 56 ملک ہیں، 2.25 ارب کے قریب آبادی ہے، اور کم از کم سارے مل کے کوئی 1 ہفتہ ہی جدوجہد کر لیں کہ آج ہم نے اس مسئلے کو حل کر کے چھوڑنا ہے۔ کافروں کی کیا ضرورت ہے؟ سارا بزنس ان کا مسلمانوں کے ساتھ۔ بہرحال المختصر کہ یہ سمجھیے کہ اپنے ہاتھ سے ظلم کو روکنا مسلمان کا فرض ہے،
لیکن اگر ہاتھ سے روکنے سے فساد آتا ہے اور نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے. جو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, صبح ایک شخص نے کہا کہ آپ کی اس واک سے اور نعرے لگا جانے سے کشمیریوں کو کیا فائدہ ہوگا. تو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہاتھ سے روکو, نہیں تو زبان سے روکو. اتنی بھی توفیق نہیں تو دل میں تو ظلم کو برا سمجھو. اسی ظلم کو برا سمجھنے کے لیے ہم اپنی دنیا کی آوازوں میں ایک چھوٹی سی آواز کا اضافہ کر رہے ہیں. اور آپ کو میں وہ حدیث سناؤں جو ثابت شدہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلبل اور چڑیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو وہ اپنے چونچ سے پانی پھینک رہی تھی, اس کی چونچ سے آگ نہیں بجھنے والی تھی. اور چھپکلی جو ہے وہ پھونکے مار کے آگ کو تیز کر رہی تھی. ذلت اللہ نے چھپکلی کے ساتھ رکھ دی ہے, خوبصورتی بلبل کے ساتھ رکھ دی ہے. اتنا سا حصہ تو ہم ڈال سکتے ہیں. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ حضرت اقبال نے بھی بڑے درد کے ساتھ زندگی میں اپنے شعر میں ایک بد دعا کی ہے. حالانکہ اقبال ایسے نہیں کرتے تھے جن کے نام کی یہ ماشاءاللہ جامعہ اللہ قیامت تک قائم رکھے. حضرت اقبال نے کہا تھا, توڑ اس دست جفاکش کو یا رب جس نے, توڑ اس دست جفاکش کو یا رب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا. تو ہم یہی کہیں گے پوری دنیا کے میڈیا سے, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے توسط سے, اس فورم سے جو کہ ایک اکیڈمک فورم ہے, علمی دانشگاہ ہے, یہی کہیں گے کہ چلو جو تم لوگوں کا ادارہ ہے, جو ہمارا کوئی مکہ اور مدینہ کا بنایا ہوا ادارہ نہیں, آپ لوگوں کا ہی ہے, UNO, اس نے جو قرارداد پاس کی ہے اس کے تناظر میں کشمیریوں کی مدد کر دیں. اگر آپ واقعی یورپ میں اور امریکہ میں آزادی اظہار کے قائل ہیں, ہر مذہب کی آزادی کے قائل ہیں, تو جن کا اپنا وطن ہے, اپنا پانی اور جھرنے ہیں, اور اپنی جنت نظیر وادی لولاب اور سری نگر اور بڈگام اور سب کچھ خوبصورت زمین ان کی اپنی ہے, اور جن کے اپنے وہاں دفن ہیں, کم از کم ان اپنے پیاروں کے ساتھ ان کو سکھ کا سانس تو لینے دیں. آپ سے امداد نہیں مانگتے. اور کشمیریوں کو ٹریبیوٹ دیتے ہوئے میں کہوں گا کہ دنیا میں مزاحمت کی بہت سی تحریکیں ہیں, لوگوں نے بہت کچھ بیچا ہے, کسی نے امریکہ میں پناہ لی ہے, کسی نے یورپ میں, لیکن کشمیری وہ واحد قوم ہے جنہوں نے اپنی مظلومیت کو کارڈ کے طور پہ کبھی یوز نہیں کیا اور اپنے موقف سے بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹے, اور انتہائی امن پسند قوم ہے, کسی سے لڑنا نہیں چاہتے. اللہ تعالی ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. کہہ رہا تھا آندھیوں کے روبرو ہر ایک چراغ, کہہ رہا تھا آندھیوں کے روبرو ہر ایک چراغ, میں نے بجھنا ہے مگر کشمیر پاکستان ہے. میں دعوت اظہار خیال دیتا ہوں ہمارے آج کے دوسرے میزبان مقرر جناب ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے موضوع پر اظہار خیال کریں. جناب ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مجلس، شرکائے کرام، آج میں اور آپ اپنے کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں مجتمع ہیں. میں تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بات اپنی نئی نسل تک پہنچانا اپنی ذمہ داری رکھتا ہوں کہ یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان نظریہ پاکستان کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا، اور نظریہ پاکستان کو پریزنٹ کرنے کے لیے علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو دو قومی نظریہ پیش کیا تھا وہ اس کی بنیاد بنا، اور دنیا کے نقشے پر 14 اگست 1947 کو ایک ملک معرض وجود میں آیا، ایک نئی قوم بنی جس ملک کا نام پاکستان اور اس میں بسنے والے لوگوں کا نام پاکستانی ہے. اور یہ سبز ہلالی پرچم جو اس وقت یہاں ہال کے اندر موجود لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یہ وہ پرچم ہے جس کو سر بلند کرنے کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنی جانوں کی، بے شمار بہنوں نے اپنی عصمتوں کی قربانی دی ہے، لیکن یہ ایجنڈا نامکمل ہے. 1947 میں جو تقسیم کا ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان اکثریت کے علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے اور ہندو اکثریت کے علاقے انڈیا کا حصہ بنیں گے. جیسا کہ مقررین نے پہلے بھی یہ بات کی،
میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ انگریز نے یہ مسئلہ یہاں پر چھوڑ کے جانے کا ارادہ کیا کانگریس کی ہندو لیڈرشپ کی ملی بھگت کے ساتھ. اختصار کا محل ہے. میں صرف یہ بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو تقسیم کا 3 جون کو اعلان ہوا اس کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنتا, کشمیر کے پانیوں کا رخ, کشمیر کی ہواؤں کا رخ, کشمیر میں بسنے والوں کا عقیدہ, یہ سب اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ ہیں. یہاں پر ریڈ کلف ایوارڈ کے اندر انڈیا آفس لائبریری کے اندر وہ سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں جن کے اندر لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو آخری وائس رائے تھا اس نے ریڈ کلف کو باقاعدہ پینسل کے ساتھ یہ خونی لکیر واضح کر کے دی. کشمیر کا انڈیا کے ساتھ کوئی لینا دینا اور ایون اس کا کوئی سرحدی رابطہ بھی نہیں تھا. فیروز پور کی جو تحصیل تھی وہ اس کو دے کر اسے راستہ دیا گیا, اور آج عالمی ضمیر 75 سال سے زیادہ اس بات کا عہد کیے ہوئے کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کو ابھی ڈسپیوٹڈ قرار دیا جاتا ہے. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل اور جنرل اسمبلی کی قراردادوں کے مطابق یہ سب سے پرانا ایسا ایجنڈا ہے جو ان ریزولوڈ ہے. اب آئیے اس کے حل کی طرف بات کو سمیٹتا ہوں. بات یہ ہے کہ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اس کو ہمیں مطمع نظر رکھنا پڑے گا. اور میں یہ بات آج کے اس دن کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. یہ بات ہمیں اپنے سینے میں فروزہ رکھنی ہوگی, اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, یہ بات بھی ہماری نظر میں رہنی چاہیے. میں ایک تاریخ اور بین الاقوامی تعلقات کے طالب علم کی حیثیت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پریکٹیکل سلوشن یہ ہے کہ OIC جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے وہ بھی کوئی رول پلے کرنے میں اب تک قاصر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یورپی یونین کے طرز پر جو مسلم دنیا ہے اس کے وہ چیدہ ممالک جن میں پاکستان, جن میں ترکی, جن میں ایران, جس میں ملیشیا اور جس میں افغانستان, اگر وہاں امن برقرار رہ جائے, یہ وہ ملک ہیں کہ اگر یکجا ہو جائیں, کامن کرنسی کی بات کریں اور کامن ڈیفنس کی بات کریں تو ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا. ہم کہتے تو ہیں, ہم پڑھتے تو ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, لیکن مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے, آپ سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. کیا واقعی ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے, یا ہم دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ میں منقسم ہیں؟ کہیں ہم ایتھنکلی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہیں, کہیں ہمیں یہ جو نیشن اسٹیٹس ہیں انہوں نے ڈیوائیڈ کر رکھا ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمیں یکجا ہونا ہے, اور یکجا ہو کر جیسے ابھی ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری نے سورہ نساء کی وہ آیت ریفر کی ہے, وہ آیت ہمیں بتا رہی ہے, ہم سے بھی سوال کر رہی ہے کہ ان بے بس مردوں اور عورتوں کی مدد کے لیے ہم کیوں نہیں اٹھ کے جا رہے. قیامت کے دن ہم سب سے اس کا سوال ہوگا. وہ بچی جیسے زندہ درگور ہوئی بچی کی بات کی جا رہی تھی, آج جن بچیوں کی عصمت کو تار تار کیا گیا ہے کشمیر میں, آج وہ بزرگ جس نے ساری زندگی سید علی گیلانی کی شکل میں اس تحریک کو اٹھا کے رکھا ہے, وہ نوجوان جو برہان وانی کے نام سے اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکا ہے, وہ مجھ سے, آپ سے یہ سوال کریں گے. مجھے اور آپ کو آج یوم یکجہتی کشمیر کے دن یہ سوچنا ہے, اپنے سے سوال کرنا ہے کہ کیا یہ قوم بانچ ہو گئی ہے کہ ایک محمد ابن قاسم بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے. یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ کر جاتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. آپ تھے ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب. آج کی اس پروگرام کے آخری مقرر جو کہ آج کے پروگرام کی صدارت بھی فرما رہے ہیں, میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر ملک
توقیر احمد خان صاحب آج کے موضوع کی مناسبت سے آپ سے اظہار خیال فرمائیں گے. جناب ڈاکٹر ملک توقیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیارے بچوں، علامہ اقبال یونیورسٹی کے سٹاف، آفیسرز، فیکلٹی ممبرز اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے پروفیسر صاحبان اور یونیورسٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے نہایت ہی معزز میرے بھائی رجسٹرار صاحب اور آج کے میزبان ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز کاظم صاحب. سب سے پہلے تو ظاہر ہے جب باسط صاحب کچھ بول جائیں تو اس کے بعد بولنا بڑا ایک کار دارد ہوتا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو یقین کریں ایلیویٹڈ فیل کر رہا ہوں کہ اس ایک بڑی اہم اور مقدس محفل میں مجھے کرسی صدارت پر بھی بٹھایا اور تاریخ کے اساتذہ کی موجودگی میں اور اسلامی تاریخ کے اساتذہ کی موجودگی میں اور عسکری تاریخ کے ماہر کی موجودگی میں مجھے یہ موقع فراہم کیا آپ نے، تو اس کے لیے بہرحال میں آپ کا ممنون ہوں. میں صرف بچوں کے لیے جو یہاں پہ موجود ہیں، چونکہ باسط صاحب نے اور ڈاکٹر زبیری صاحب نے تو تفصیل سے بیان کر دیا، کشمیر اور پاکستان کا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو بچوں کے لیے صرف یہ کہ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ یہاں پہ حکمران ہوا تو گلاب سنگھ جو وہاں کا حکمران تھا اس کو کشمیر کی حکمرانی دے دی گئی. کشمیر کا خطہ آج ہم کہتے ہیں کہ 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ایک شکار ہے کہ وہاں پہ حملہ آور موجود ہیں یا مقبوضہ ہے. تو بدقسمتی سے یہ سکندر اعظم سے بھی اگر شروع کریں تو وہی رستے سے سارے جتنے بھی لوٹرز آئے یا انہوں نے یہاں پہ ہندوستان پہ حملے کیے تو اسی راستے سے آئے. لیکن کشمیر نے اپنی ایک جو علیحدہ حیثیت ہے، وہ باسط صاحب اس کو سپورٹ کریں گے کہ وہ اس نے کم و بیش برقرار رکھی. اور یہ جو اٹراسٹیز ہیں یہ مہاراجہ کے دور سے اور اس کے خلاف جو جد و جہد ہے کشمیریوں کی، تو یہ ہم صرف 7 دہائیوں کی جد و جہد نہ کہیں بلکہ اس سے بھی پیچھے ہے. صرف 75 لاکھ روپے کے عوض ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کو مہاراجہ کے حوالے کیا، جو آج کل کے 1 لاکھ پاؤنڈ تقریباً بنتے ہیں، برطانوی پاؤنڈ، اور ایک بہت بڑی ریاست. اور جس طرح ابھی زبیری صاحب بھی اور باسط صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہے. اور یہ یاد رکھیے پاکستان حاصل کیا گیا ہے، ہندوستان موجود تھا، اس میں سے پاکستان جو ہے وہ ایک علیحدہ ملک بنا، اور جن قربانیوں سے بنا وہ آپ اور ہم اس کو بھی معلوم ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ انگریز بھی اور کانگریس کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ پاکستان کو انہوں نے دل سے تسلیم کبھی بھی نہیں کیا. پٹیل جو ان کے انٹیریئر منسٹر تھے، انہوں نے اسی وقت کہا تھا کہ ریاست قائم رہنے والی نہیں ہے پاکستان. اور آج دیکھیں الحمدللہ نہ صرف یہ کہ ہم ایک دنیا کی بڑی اسلامی مملکت ہیں، بلکہ اگر اتحاد اور یگانگت اور یکجہتی ہو جو ہم کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم اپنے ساتھ بھی کریں، تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم مملکت پاکستان بن سکتی ہے. کشمیریوں کے ساتھ ہم یوم یکجہتی کیوں مناتے ہیں؟ چونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ ان پر کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے. ہم بہت پیچھے بھی نہیں جاتے، ہم 7 دہائیاں پہلے بھی نہیں چلے جاتے، 75 سال پہلے بھی نہیں جاتے. موجودہ دیکھ لیں، یہ جو ہندوتوا 1980 سے آن ورڈ، ویسے تو خیر اس کی بھی تاریخ پرانی ہے، 1920 سے جب ساورکر ان لوگوں نے شروع کیا اس کو. لیکن اگر آج اس کو پریکٹیکلی دیکھیں، اور مودی سرکار جسے ہم کہتے ہیں، انہوں نے یعنی 1980 سے اس کو یعنی پورا علاقہ جو ہے اصل میں ان کے بقول یہ ہندوؤں کا علاقہ ہے. اور یہ جو ریاستیں ہیں یا پاکستان جیسے وجود میں آئے، ہندوستان میں جو مسلمان بستے ہیں، یا تو ان کو ان کے قوانین اور ان کے رہن سہن کے مطابق رہنا ہوگا، یا پھر اپنے وطن کو واپس چلے جائیں. یعنی وہ آج بھی مسلمانوں کے لیے وہ وطن ان کا نہیں ہے. یہ میں آج کی بات کر رہا ہوں، بہت پرانی بات نہیں کر رہا.
عرب میں چلے جائیں، ایران میں چلے جائیں، ترکی میں چلے جائیں، یہ ہے ہندوتوا. اور بدقسمتی سے وہ جو سیکولرزم اور سو کالڈ لبرلزم کی پالیسی تھی ہندوستان کی، جو انڈین نیشنل کانگریس نے شروع میں ٹوکی، میں تو اس کو بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ماسک تھا. اور یہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے اس نے وہ ماسک اتار دیا ہے. باقی ایجنڈا جو ہے وہ وہی ہے جو 1947 اور اس سے پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا. عالمی برادری کی بات ہوئی، اور اس وقت بدقسمتی سے دو مسائل ایسے ہیں جو عالمی امن کے لیے بھی تباہ کن ہیں. ایک مسئلہ فلسطین ہے اور دوسرا کشمیر ہے، اور دونوں وہ انفنش ایجنڈا باسط صاحب فرما رہے تھے، دونوں ابھی تک حل پذیر ہیں، حل نہیں ہوئے. تو یہ عالمی برادری کو بھی چاہیے کہ اس کو کس طرح آگے بڑھائیں. آج تھوڑا سا کشمیریوں کو ایک یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ اسپیشل سٹیٹس تھا اس کا ہندوستان کے سو کالڈ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر، اس میں دو شقیں بڑی عام تھی، 370 اور 35A. اور ان دونوں کا خاتمہ آج سے اگر دیکھیں 2019 میں یعنی کوئی 1200 یا 1300 دن بنتے ہیں، ایک اوپن جیل کی صورت کے اندر کشمیری موجود ہیں. جو انسانی حقوق بار بار بات ہوتی ہے، جس کی خلاف ورزیاں اگر دنیا میں سب سے زیادہ ہو رہی ہیں تو آج بھی ہندوستان کشمیر کے اندر کر رہا ہے. لاکھوں کی تعداد میں کشمیریوں کو شہید کیا گیا، 1 ملین کے قریب تو زبردستی اپنی جگہوں سے ڈسپلیس ہوئے، اور ان کو زبردستی جو ڈس اپیرنسز ہیں یا ان کو قتل کر دینا اور جیل کے اندر ڈال دینا. اور خواتین بھی جیل کے اندر ہیں، اور ایک دن کے لیے نہیں، 10 سال 15 سال، جیسے آسیہ اندرابی ہیں اور دیگر، وہ جیل کے اندر موجود ہیں. اور وہ جیل کی کس کوٹھڑی میں ان کو رکھا جاتا ہے وہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جب یہ قوموں کا جذبہ ہوگا یا یہ جذبہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ جو کشمیر ہے وہ حق خود ارادیت حاصل کرے گا. اور جو اقوام متحدہ، یہ قانونی مسئلہ ہے، ہم صرف جنگی مسئلہ اس کو نہیں سمجھتے، یہ ایک قانونی مسئلہ ہے. اور بین الاقوامی قانون جو بھی آپ اس کو اپلائی کریں اس کے تحت اس مسئلے نے ابھی حل ہونا ہے. اور یہ مسئلہ خود ہندوستان لے کر گیا تھا اقوام متحدہ کے اندر، اور پھر اسی ہندوستان نے جو اقوام متحدہ کی قراردادیں تھیں، خصوصاً جو 48 اور 49 کی، جس کے اندر پلیبسٹ کا ذکر موجود ہے، استصواب رائے یا ریفرینڈم کا، وہ آج بھی نہیں کروا رہا. حل کی بات ہو رہی تھی، بہت سارے حل یقیناً موجود ہوتے ہیں، لیکن مہذب دنیا جو ہے جنگ کے بعد بھی ٹیبل پر بیٹھتی ہے، بات چیت کرتی ہے، جو کہ ہندوستان اس سے بھی پیچھے ہٹ چکا ہے. تو یعنی اخلاقی سطح پر بھی آپ کہہ لیں تو ہندوستان کی کوئی سٹینڈنگ کشمیر کے مسئلے پر موجود نہیں ہے. اور جو خصوصاً خاتمہ کیا اس نے ابھی 2019 میں 35A اور 370 کا، اس سے بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ایک لانگ ٹرم پالیسی کے تحت، اور اس وقت اگر وہاں پہ 1 کروڑ کے قریب مسلمان موجود ہیں اور خصوصاً وادی میں، تو ان کی آبادی کا تناسب ختم کرنا، یہ اس کا نقطہ نظر ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. دوسرا، وہاں پہ جیسے الیکشنز کے لیے حد بندیاں کی جاتی ہیں وہ اس طرح کی جا رہی ہیں تاکہ جو وہاں کے مسلمان ہیں، اور باہر سے ڈومیسائل کے قوانین میں جو تبدیلی کی گئی ہے اس کا مقصد ہی ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکا، یہ انگریز دور میں بھی نہیں ہو سکا، لیکن اس بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت نے اس کو تبدیل کیا، اور باہر سے آ کے وہاں جو غیر کشمیری ہیں ان کو بسایا جا رہا ہے لاکھوں کی تعداد میں. اور الٹیمیٹلی اس کا مقصد کیا ہوگا کہ وہاں پر آبادی جو ہے مسلمانوں کی تاکہ کم ہو جائے اور جو غیر کشمیری ہیں وہ زیادہ ہو جائیں. تو ان تمام چیزوں سے ہمیں میرا خیال ہے آگاہ ہونا چاہیے. اور ہندوستان جس نے پہلے دن سے پاکستان کو قبول نہیں کیا، دنیا بھر میں دیکھ لیں، FATF کا معاملہ ہو، ایون جو عالمی دہشت گردی کا جو ایک عالمی بیانیہ ہے اس کی آڑ میں بھی پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہندوستان کی طرف سے. یہ وہ قوم ہے جس نے 70,000 سے زائد قربانیاں دی ہیں اور دنیا کا ساتھ دیا ہے. دنیا کے امن کے لیے پاکستان ہمیشہ ساتھ رہا ہے، اور آج ہم دنیا سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے. اور میں
اس لحاظ سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ہمارے منسٹری آف ایجوکیشن ہے، پھر اس کے بعد وائس چانسلر صاحب اور راجہ صاحب نے خصوصاً اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور یہ جس دن فیصلہ ہوا، یقیناً ہر سال ہم مناتے ہیں، لیکن اس کو مزید ظاہر ہے ہم یہ دن کیوں مناتے ہیں؟ تاکہ ہمارے ذہنوں سے چیزیں اوجھل نہ ہو جائیں. تو اس کشمیر کے حوالے سے یا یکجہتی کے حوالے سے اور ہماری جو الیجینس ہے وتھ کشمیر کاز، اس کو روشن رکھنے کے لیے ہمیں ہر وقت کشمیریوں کا ساتھ دینا ہے، حق خود ارادیت کے لیے دباؤ ڈالنا ہے، چونکہ ہم اس مسئلے کے فریق بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں، اور وکیل کی حیثیت سے ہم نے ہر دم اس مسئلے کو اجاگر کرتے رہنا. راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جس کے ساتھ خود اس کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی. زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی. دیو کے جنگل میں شہزادی یہ کشمیر کی وادی. سوئے ہوئے ضمیر نے اب تک دروازہ نہیں کھولا. سوئے ہوئے ضمیر نے اب تک دروازہ نہیں کھولا. ہم نے تو ظلم کے پہلے دن زنجیر عدل ہلا دی. اور آخر میں حسن لکیر کھینچ رہا تھا سادہ سے کاغذ پر. حسن لکیر کھینچ رہا تھا سادہ سے کاغذ پر. آزادی کا لفظ لکھا کشمیر کی شکل بنا دی. میں آج کی تقریب کی کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے جامعہ کے رجسٹرار جناب راجہ عمر یونس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آج کے پروگرام کی مناسبت سے اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوں تو اگست 1947 سے ہی کشمیری مصائب کا شکار تھے، مگر 5 اگست 2019 یہ وہ تاریخ دن ہے جس دن ہندوستان نے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنے آئین کی 2 شقوں 370 اور 35A کو معطل کر کے کشمیر کی آزادی کو سلب کر لیا. ان کے خود مختار جو سٹیٹس تھا اس کو سلب کر لیا. اور آج کم و بیش 1280 دن ہو چلے ہیں کہ ہمارے کشمیری بہن بھائی اس صدی کی اور اس دنیا کے بدترین کرفیو کا شکار ہیں. اب تصور کریں کہ کسی شہر یا کسی علاقے میں اگر 1 یا 2 دن یا 1 ہفتہ کرفیو کا سماں ہو تو کیسا ہوگا. تو آج 1280 دن سے ہمارے کشمیری بہن بھائی اس کرفیو کا شکار ہیں. وہ اپنی مرضی سے نہ، ان کے لیے اپنی مرضی سے سانس لینا بھی محال ہو چکا ہے. اور آج ہم سب کا یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد شاید کشمیر کو آزادی دلانا تو نہیں، مگر اپنے ان کشمیری بہن بھائیوں کے غم میں شامل ہونا اور انہیں یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہم ان کی اس جد و جہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. میرے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے رفقۂ کار ڈائریکٹر جنرل ریجنل سروسز جو آج کی اس نشست کے صدر بھی تھے، ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، ڈاکٹر زبیری صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ہمیں روشناس کرایا ان حقیقتوں سے جن سے ہم بہت سارے لوگ شاید ان کو بھول چکے ہیں، چاہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہوں یا وہ بھیانک اور تاریخ ہو جو ہم پر مسلط کی گئی جب انڈین کانگریس اور جو جاتے ہوئے برٹش تھے انہوں نے ہمارے سر مسلط کی. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود وائس چانسلر محکمہ اوپن یونیورسٹی کی جانب سے تمام آنے والے بچوں کا خاص طور پر اور اپنے رفقا کار کا کہ انہوں نے اس آج چھٹی والے دن آ کر اور اس تقریب میں شامل ہو کر اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. آخر میں صرف چھوٹی سی بات کہوں گا. میں کوئی شعر و شاعری میں اتنا مستند تو نہیں مانا جاتا، مگر میں ایک بات کہوں گا کہ ایک شعر اکثر ہم پڑھتے ہیں کہ یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت. یارانے جہاں کہتے ہیں
کہ کشمیر ہے جنت اور جنت کسی کافر کو ملی ہے اور نہ ملے گی. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا، بہت شکریہ آپ کے آنے کا، بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. آخر میں رجسٹرار جامعہ نے ایک شعر کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کیا، تو میں بھی چند اشعار کے ساتھ آج کی اس تقریب کا جو ہے وہ اختتام چاہوں گا، اور کچھ اس طرح سے کہ ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ڈھونڈنے نکلی ہیں خود آزادیاں کشمیر کی. کب تک ظلم و ستم بربادیاں کشمیر کی، کب تک ظلم و ستم بربادیاں کشمیر کی، پوچھتی ہیں یا الہی وادیاں کشمیر کی. یا خدایا توڑ دے اب ظلم کی زنجیر، یا خدایا اب توڑ دے اب ظلم کی زنجیر، دے میرے مولا آزادی وادی کشمیر کو.